بیٹھ کر کے زبان کے شکوے تے شکایتاں دنیا کا ماحول خراب ہو گیا ملک پاکستان کے حالات خراب ہو گئے کی حالات خراب ہو گئے کیوں دنیا کام دونوں کا ایک ہی سی لیکن نیت سے فرق آیا اے چھپکلی کی نیت سی کہ آپ اور تیز ہو جائیں اور ایک میڈٹ ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے مارا نہ کرو اس کو نہ قتل وہ انسان تجھے اپنے رب کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تجھے ہاتھ دیے ان کے اندر پکڑنے کی صلاحیت رکھی تجھے پاؤں دیے ان کے اندر چلنے کی قوت رکھی تجھے کان دیے ان کے اندر سماعت کی قوت رکھی تجھے آنکھیں دی ان کے اندر بصارت کی قوت رکھی اللہ رب العالمین نے تجھے زبان دی اس کے اندر قوت گویائی رکھی اللہ نے تجھے زبان دے کے آمینہ کے لال علیہ السلام کوئی بھی موقع خالی نہیں جانے دیتے تھے کہ اپنے صحابہ کی اس میں تربیت نہ ہو بہت ہی حساس معاملہ ہے یہ تربیت والا حدیث کے الفاظ ہیں مسلم کی روایت ہے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور رستے میں چلتے چلتے ایک روڑی آئی گندگی کا ڈھیر ہے عام مسلمان وہاں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رکے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور وہ مرا پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کا کان پکڑا اوپر اٹھایا کہا میرے صحابہ کیڑا صحابی ہے تو علیہ اندروں جڑا ہے مریا ہوا بکری کا بچہ میرے کو خریدے ایک درم دے صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی بندے پسند نہیں کرتا یہ بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کسی کام کا نہیں ہے ہم اس کو کیوں خریدیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس دنیا کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک اسی طرح حقیر ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ بکری کا مرا ہوا بچہ حقیر ہے تو کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے تھے کہ اپنے صحابہ کی تربیت نہ ہو آپ نے اپنے صحابہ کی ہر پل تربیت کی اور تربیت کا ایک پہلو کہ زندگی کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کی کہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اللہ نے جو دیا ہے اللہ کا اس پہ شکریہ ادا کرنا ہے اور جو نہیں ملا ہے اس پہ صبر کرنا ہے رب کے شکوے نہیں کرنے اور یہ بات انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جو منفی چیزیں ہوتی ہیں شکوے اور شکایات انسان ان کے بارے میں بڑا سوچتا ہے بڑا انسان کے دل میں آتی ہے اللہ نے یہ نہیں دیا یہ نہیں دیا اللہ اکبر کبیرہ تو اپنے ذہن کو مثبت رکھیے جو رب نے دیا ہے اس کو سوچئے جو نہیں ملا اس کی طرف نہ جائیے اپنے دماغوں کو مثبت رکھیے فائدہ کیا ہوگا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے آقا کا فرمان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا کوڑ کے لیے جسے ہم آج کہتے ہیں چھپکلی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے اور یہ جو میڈٹ ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے مارا نہ کرو اس کو نہ قتل کیا کرو وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے اس بات کا سبب کیا بنا جدو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ دے اور سٹیا گیا ایک کوڑ کرلی ایک چھپکلی یہ بھی پھونکے مار رہی تھی اور جو مینڈک ہے ڈڈو ہے وہ بھی پھونکے مار رہا تھا کام دونوں کا ایک ہی سی لیکن نیت سے فرق آیا اے چھپکلی کی نیت سی کہ آگ اور تیز ہو جائے اور مینڈک کی نیت سی کہ آگ بجھ جائے اس چھپکلی کی پھونک سے نہ آگ زیادہ ہوئی ہے اور نہ اس مینڈک کی پھونک سے آگ میں کوئی کمی ہوئی ہے لیکن نیت کو دیکھ کے رب نے فیصلہ یہ کر دیا ہے کہ قیامت تک آنے والی جتنی چھپکلیاں ہیں اللہ نے اس ایک چھپکلی کے عمل کو دیکھ کر کے ان کے لیے یہ حکم جاری کر دیا قیامت تک آنے
والی چھپکلیوں کے لیے جو بندہ ایک ضرب میں اس کو مارتا ہے اللہ سونے کی عطا کرتا ہے۔ اور اس مینڈک کا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مینڈک دی نیکی، حالانکہ نیکی اس مینڈک نے کی تھی سی، اللہ رب العالمین نے قیامت تک آن والے جتنے بھی مینڈک سی انہاں کی زندگی محفوظ کر دی۔ مثبت سوچیں، اچھا سوچیں، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، جو نہیں ملا ہے اس پہ اللہ اکبر صبر کیجیے، اس پہ اللہ کے شکوے نہیں کرنے، صبر کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے پوری زندگی اپنے صحابہ کو یہ سکھلایا، اور آپ کی سیرت میں یہ بات شامل ہے، آپ نے پوری زندگی لمحہ بہ لمحہ، پل بہ پل، رات کو سوتے وقت، صبح کو اٹھتے وقت کبھی الحمدللہ الذی احیانا پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ اے اللہ میں رات کو سویا تھا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے صبح مجھے اٹھایا ہے، زندہ اٹھایا ہے۔ الحمدللہ الذی رد الی، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد الی روحی۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں رات سویا تھا، میرا جسم بالکل ٹھیک تھا، صبح اٹھا ہوں، میں اسی عافیت کے ساتھ اٹھا ہوں۔ اے اللہ تو نے میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اے اللہ اگر تو میری روح کو واپس نہ لوٹاتا میں کیا کر لیتا؟ میں مر جاتا، لوگ قبر میں مجھے ڈال آتے، میں کیا کر لیتا؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریفیں ہیں، تو نے میری روح کو میرے جسم میں دوبارہ واپس لوٹا دیا۔ آپ کو چھینک آتی، آپ الحمدللہ کہتے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے چھینک آئی تھی۔ اگر میرے جسم کے جوڑ سائنس کے اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ جب بندہ چھینک لیتا ہے تو جسم کے پورے اعضاء ایک دوسرے سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنٹیکٹ ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ چھینک لیتا ہے تو خدشہ ہوتا ہے کہیں سے لگوا نہ ہو جائے، فارغ نہ ہو جائے۔ جب بندہ چھینک سے فارغ ہوتا ہے، بندہ اس بات کو ذہن میں رکھ کے اللہ کا شکریہ ادا کرے، الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریفیں ہیں، مجھے چھینک آئی تھی، اے اللہ تیرا شکر ہے میں تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا، اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے فالج جیسی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ اس طرح کی باتیں سوچ کے بات بات پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بنے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ان چیزوں کو دیکھتے رہے جو آپ کو نہیں ملی اور زبان پہ اللہ کے شکوے اور شکایتیں جاری رہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کی اور کمال تربیت۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ اس دنیا کے مال کے ساتھ پیار نہیں کرتے تھے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے، مل جاتا تو ٹھیک، نہ ملتا تو پھر بھی ٹھیک، پھر بھی اللہ کا شکر، شکوے نہیں زبان پہ لائے۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کے سوال کیا، اللہ کے نبی مجھے مال عطا کیجیے، مجھے مال دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے مال دیا، کہا اور دیجئے، آپ نے اور دیا، کہا اللہ کے نبی اور چاہیے، آپ نے اور دیا، اور ساتھ ہی حکیم کی تربیت فرما دی، فرمایا حکیم الا ان المال خزینۃ علو فمن اخذہ بسخاوۃ نفسہ بورک لہ فیہ۔ فرمایا حکیم یہ دنیا کا مال بہت میٹھا ہے، بہت شیریں ہے، جو بندہ اس کو دل کے غنا کے ساتھ لیتا ہے اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے، جو بندہ اس کو دل کی طمع اور لالچ کے ساتھ لیتا ہے اس بندے کے لیے برکت نہیں ڈالی جاتی، وہ مزید لالچی بنتا چلا جاتا ہے، اس کا بندہ کچھ نہیں۔ سیدنا حکیم نے وعدہ کر لیا، اللہ کے نبی آج کے بعد میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اور پھر یہاں تک بات پہنچی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت آیا، صحابہ کے وظیفے مقرر ہوئے، نبی علیہ السلام کے صحابی ابو بکر نے سیدنا حکیم کو بلایا، حکیم اپنا وظیفہ لے لو۔ سیدنا حکیم نے کہا نہیں ابو بکر میں وظیفہ نہیں لوں گا، اپنا حق بھی چھوڑ دیا۔ سیدنا عمر کا دور آیا، مال غنیمت آیا، کہا حکیم تیرا حصہ بنتا ہے، اپنا مال آ کر کے لے جا۔ کہا نہیں میں اپنا حصہ بھی نہیں لوں گا، میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیا۔ حالانکہ حصہ تو لے سکے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو کہا تھا قیامت تک میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، اور مال کی محبت اپنے دل سے نکال کر کے پھینک دی۔ کہا نہیں ضرورت مجھے اس دنیا کے مال کی۔ اور سیدنا سالم رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی
سیدنا عبداللہ بن عمر کے بیٹے مسجد کا طواف کر رہے ہیں، قاری صاحب بات کر رہے تھے کہ دنیا کے مال کو دل کے اندر جگہ نہ دیجیے، محبت کو پیدا نہ کیجیے، بلکہ غنا کے اندر زندگی کو گزار دیجیے، اللہ رب العالمین وقت کے بادشاہوں کو آپ کے قدموں میں لے کے آئے گا۔ سیدنا سالم رحمہ اللہ تعالی طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے وقت کا بادشاہ ہے، مروان اس کا نام ہے، پوچھا کہ یہ کون ہے جو اتنا توجہ کے ساتھ طواف کر رہا ہے؟ بتایا گیا یہ سالم ہے، عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے۔ سیدنا سالم رضی اللہ کی ادا دیکھ کے مروان بن حکم بڑا پریشان ہوا، کہا اس کو میرے پاس بلا کے لے کے آؤ۔ سیدنا سالم آئے، کہا سالم مجھ سے سوال کرو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے میں تم سے سوال کروں، بیت اللہ ہے، یہاں بیٹھ کے میں آپ سے سوال کروں؟ طواف کرنا شروع کر دیا، کوئی فکر نہیں کہ دنیا کا بادشاہ ہے، مملکت اس کے ہاتھوں میں ہے، میں سوال کروں، دنیا کا کوئی گھر بنا لوں، کوٹھی بنا لوں، کوئی محل تیار کر لوں؟ نہیں، کہا مجھے نہیں ضرورت، میں اللہ کے گھر میں ہوں۔ بادشاہ نے سوچا شاید یہاں سے باہر نکل کر کے مجھ سے سوال کر لے، بادشاہ انتظار کرنے بیٹھ گیا۔ سیدنا سالم طواف کرنے لگے، بادشاہ مسجد سے باہر نکل کے بیٹھ گیا۔ سیدنا سالم فارغ ہوئے، باہر آئے، وہ پھر توبہ کے قریب آئے، کہا سالم مجھ سے سوال کرو، میں بادشاہ ہوں وقت کا، میں آپ کو جو دے سکتا ہوں وہ دوں گا۔ کہا بادشاہ کیا دے سکتے ہیں؟ کہا میں دنیا کا بادشاہ ہوں، دنیا دے سکتا ہوں۔ کہا آخرت دے سکتے ہیں؟ کہا نہیں، آخرت کا میں مالک نہیں ہوں، دنیا کا مالک ہوں، دنیا دے سکتا ہوں۔ سیدنا سالم کہنے لگے وہ بادشاہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے رب سے کبھی نہیں مانگی، میں آپ سے کیسے مانگوں؟ یہ تھے وہ اللہ کے نیک بندے، نبی علیہ السلام کی تربیت میں بڑے ہونے والے، آپ کی اصحاب کی تربیت میں بڑے ہونے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ دنیا کے مال کو دل کے اندر جگہ نہیں دی، للہیت کے اندر، اور جو ہے وہ زہد و ورع کے ساتھ زندگی کو گزار دیا، صبر کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے زندگی کو گزار دیا۔ آج اس مجلس کا یہی پیغام ہے کہ ہر وقت یہ نہ ہوئے کہ جنہوں جناب چار بندے اکٹھے ہو جاندے، بیٹھ کر کے زبان کے شکوے تے شکایتاں، دنیا کا ماحول خراب ہو گیا، ملک پاکستان کے حالات خراب ہو گئے، کی حالات خراب ہو گئے؟ کیوں دنیا کو مایوس کرتے ہو؟ کیا ہوا ہے آپ کے ملک کو؟ آج کے حالات تنگ ہیں، معاشرے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، غربت عام ہے۔ بھئی کہاں غربت عام ہے؟ اللہ کا دیا ہوا اتنا ہے، اسے آپ شمار کریں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، رب کی رحمت سے مایوس ہونے والے یہ گمراہ ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے۔ کیا ہوا ہے آپ کے ملک کو؟ کہاں ہے غربت؟ اللہ کے بندوں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کر کے رب کا شکریہ ادا کیا کرو۔ لیکن معاملہ یہاں بگڑا ہے کہ جو امیر ہے اس کی یہ طمع بن گئی ہے کہ وہ مزید امیر ہو جائے۔ رب نے زمین کا 1 ایکڑ دیا ہے تو دوسرے ایکڑ پہ نظر ہے، رب نے 1 لاکھ دیا ہے تو دوسرے لاکھ پہ نظر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انظروا الی من هو اسفل منکم، آپ نے یہ بہت ہی خوبصورت قاعدہ دیا ہے کہ لوگو اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، شکر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، صبر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو پھر اس بندے کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، جو سائیکل چلا رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو دیکھے، جو موٹر سائیکل پہ ہے وہ سائیکل پہ چلنے والے کو دیکھے، جس کے پاس کار ہے وہ موٹر سائیکل چلانے والے کو دیکھے، پھر کبھی زبانوں پہ شکوہ نہیں آئے گا۔ اور جو پیدل چل رہا ہے جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے وہ اپنے پاؤں کو دیکھے کہ اللہ نے مجھے چلنے کے لیے صحیح سلامت پاؤں دیے ہیں، ان لوگوں کی طرف دیکھے جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں، چلنے کے قابل ہی نہیں ہیں، وہ کسن کر زمین پہ چلتے ہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا کیجیے، اللہ رب العالمین نے 70 مقامات پہ اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کیا ہے، اے میرے بندوں میرا شکریہ ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، کہیں پہ فرمایا میرا شکریہ ادا کرو، جو تمہارے اوپر نعمتیں ہیں میں ڈبل کر کے ادا کروں گا، اور کہیں پہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اے میرے بندو میں نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟ لئن شکرتم وآمنتم، اگر تم شکریہ ادا کرو ایمان لے آؤ میں نے عذاب
تمہیں کیا کرنا ہے. اور کہیں پہ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ انسان تجھے اپنے رب کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے ہاتھ دیے، ان کے اندر پکڑنے کی صلاحیت رکھی، تجھے پاؤں دیے، ان کے اندر چلنے کی قوت رکھی، تجھے کان دیے، ان کے اندر سماعت کی قوت رکھی، تجھے آنکھیں دی، ان کے اندر بصارت کی قوت رکھی. اللہ رب العالمین نے تجھے زبان دی، اس کے اندر قوت گویائی رکھی. اللہ نے تجھے زبان دے کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ کھانوں کی نرسری، ذائقوں کی نرسری اگا کر کے اللہ رب العالمین نے تیری زبان میں ٹیسٹ رکھا. تجھے ہوا کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے اپنے رب کے معاملے میں کسی چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تو پھر بھی رب کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا، رب کا شکریہ ادا نہیں کرتا. ان الانسان لربہ لکنود. انسان تو ہے ہی رب کا ناشکرا. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور یہ اس بات پہ عمل بھی کرتا ہے، اس کی گواہی بھی موجود ہے کہ یہ رب کا ناشکرا ہے. اس کے عملوں سے ثابت ہوتا ہے یہ رب کا ناشکرا ہے، اس کے اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ رب کا ناشکرا ہے، اس کے افعال سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ رب کا ناشکرا ہے. لہذا اپنی زندگی کے اندر شکوے نہیں، شکر کو لے کے آئیے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا کے اندر جن لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں شکر کو جگہ دی ہے، اللہ رب العالمین نے اتنا دیا ہے پھر ان سے سنبھالا نہیں گیا. اور اللہ رب العالمین کی اللہ اکبر کبیرہ عطاؤں کو دیکھتے رہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کئی بار سنا ہوا ہے، مدینہ سے مکہ سے نکلے تھے ہجرت کر کے، گھر کا سامان سارا چھین لیا گیا. تھوڑا آگے بڑھے، خاندان والوں نے کہا یہ بیٹی جو آپ کی ہے یہ ہماری بیٹی ہے، ہم نہیں جانے دیں گے. بیٹے کو گلے سے لگایا. آگے بڑھے، خاندان والے پیچھے ہوئے، کہا یہ بیٹا بھی ہمارا ہے، ہم نہیں جانے دیں گے. بیٹا بھی چھین لیا. تنہا عبد الرحمن بن عوف اور جو کی پنیر کی ایک گٹلی سر پہ رکھی ہے، مدینہ میں آئے. رب کا شکوہ کیا، رب سے یہ کہا کہ اللہ میں نے تیرا دین قبول کیا، تیرے اسلام میں داخل ہوا اور میرا سارا کا سارا مال اللہ اکبر کبیرہ وہ مکے میں رہ گیا، میرا مال بھی بچ نہیں سکا. رب کا شکوہ نہیں کیا. مدینے میں پہنچے، وہاں پہنچ کر کے اللہ اکبر کبیرہ آفریں بھی ہوئی. آگے سے یہ کہا گیا ایک باغ لے لو، بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس سے نکاح کر لو. نہیں، مجھے مدینہ کی منڈی کا رستہ دکھاؤ. رستہ دکھایا گیا مدینہ کی منڈی کا. محنت کی، اللہ کے شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ محنت میں لگے رہے. اللہ نے اتنا دیا. دلیل گواہ ہے کہ جب فوت ہوئے اللہ اکبر کبیرہ، ان کی 4 بیویاں تھیں اور ایک بیوی کے حصے میں جتنے دینار آئے 80 ہزار دینار ان کی ایک بیوی کے حصے میں آئے. اور سونا کتنا تھا؟ کلہاڑیوں سے کاٹ کر کے ان کے پیٹوں میں تقسیم کیا گیا. اللہ نوازتا ہے. صبر تو کر کے دیکھیں نا، شکر تو کر کے دیکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ پہلی شکوے کر کر کے اللہ کو ناراض کر لیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف ہی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. ایک جنگ کے بعد اللہ نے بڑی فراوانی عطا کی، دنیا کا مال آیا، عیش و عشرت آئی. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا روزہ تھا، افطاری کا وقت ہوا، ساتھیوں نے لا کر کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھ دیے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جب وہ طرح طرح کے کھانے دیکھے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا قتل مصعب بن عمیر هو خیر منی. تو ساتھیوں مصعب بن عمیر کو قتل کر دیا گیا، احد میں شہید کر دیا گیا، وہ مجھ سے افضل تھے. قتل حمزہ اللہ اکبر کبیرہ رضی اللہ عنہ. سیدنا حمزہ کو قتل کر دیا گیا. سیدنا حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء، ان کو قتل کر دیا گیا. ہوا خیر منی، وہ مجھ سے افضل تھے. لیکن اس وقت حالت کیا تھی کہ مصعب بن عمیر کو جب قبر میں ڈالا گیا اللہ اکبر کبیرہ تو دینے کے لیے مکمل کفن بھی موجود نہیں تھا. اگر سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. پھر پاؤں کے اوپر گھاس ڈال کر کے ان کو دفن کیا گیا. لیکن اللہ نے آج اتنا نوازا ہے، اللہ کی نعمتیں دیکھ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے. کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا دن آیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں دیکھ کے ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے؟ اے اللہ تو نے کتنا کچھ ہمیں عطا کیا ہے، ہم پھر بھی تیرا شکریہ ادا نہیں کرتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ باد.
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ سبق ہے، آقا کی سیرت کا بھی سبق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت بھی یہی کی ہے کہ زندگی میں شکر کیجئے، صبر کیجئے، رب کے شکوے نہیں بلکہ شکر گزارتے ہوئے زندگی کو گزار دیجئے۔ جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، ما لا نصیب لا یصیب، جو آپ کا نصیب نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، وَلَوْ كَانَ تَحْتَ شَفَتَيْنِ، وہ آپ کے ہونٹوں کے درمیان میں بھی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالا ہے، بندہ فوت ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ وہ لقمہ اس کی قسمت میں نہیں ہے، اور جو چیز آپ کی قسمت میں ہے وہ اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، اگرچہ وہ پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ، وَلَوْ كَانَ تَحْتَ جَبَلَيْنِ، اگرچہ وہ پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی رضا کے ساتھ، جو رب نے عطا کیا ہے اس پہ رضا کے ساتھ زندگی کو گزار دیجئے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طرز بنائیے۔ اگر زندگی میں کہیں کوئی کمی آ جائے، کوئی اللہ اکبر کبیرہ نعمت نہ بھی ملے، پھر نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا کرے کہ مہینہ مہینہ صحابیات بیان کرتی ہیں کہ چولہا نہیں جلا کرتا، لیکن رب کے شکوے کیے نہیں، شکر کرتے ہوئے زندگی کو گزارا۔ نبی علیہ السلام بڑی بھوک کی ہے کہ نبی علیہ السلام سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں، ایک انصاری کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر کو لیا، باغ میں پہنچے، انصاری کو محسوس ہوا اللہ کے نبی کو بھوک لگی ہے، بکری کا بچہ کھڑا تھا، اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا، باغ میں کنواں موجود تھا، اس کنویں سے پانی بھر کے نبی علیہ السلام کے سامنے لا کر کے رکھ دیا، اور کھجوروں کا جو ہے درخت تھا اس سے کھجوریں توڑ کر کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، اے اللہ کے نبی کھائیے۔ نبی علیہ السلام نے ٹھنڈا پانی دیکھا، کھجوریں دیکھی، بکری کا گوشت دیکھا، نبی علیہ السلام رونے لگے۔ رب کی نعمتوں کو دیکھ کر سیدنا عمر بڑی حساسی طبیعت کے مالک تھے، کہا اللہ کے نبی مجھے لگ رہا ہے آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے عمر مجھے قرآن حکیم کی آیت یاد آ گئی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ضرور و ضرور سوال کریں گے۔ مجھے یہ پریشانی کھائے جا رہی ہے کہ اللہ نے ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کر لیا، میں کیا جواب دوں گا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ اور اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کرنا ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ان چیزوں کا تذکرہ کر کے فرمایا قلیلا ما تشکرون، ہم نے کان دیے، آنکھیں دی، ان میں قوت سماعت اور بصارت رکھی، زبان میں قوت گویائی رکھی، قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ تو آئیے آج کے مجلس کا یہی سبق ہے کہ اپنی زندگی میں شکر کو لے کے آئیے، جو رب نے دیا ہے اس کو گنیے، اس کو یاد رکھیے، جو نہیں ملا اس پہ صبر کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو سنایا اور سنایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بنا کے رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔